اجتماعی غلطی میری کیا ہے اور انڈیویجول میں کیا غلطی کر رہا ہوں. انڈیویجول میری غلطی کیا ہے؟ انڈیویجول میری غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری وجہ سے پاکستان کے اندر جو آج حالات ہے اس کے اندر میرا بھی کوئی رول ہے. میں کالر لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وقار صاحب، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے میرے عزیز میرے دوست بشیر افغان ڈنڈی صاحب کو السلام علیکم. وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اسکاٹ لینڈ میں. بہت شکریہ. اچھا، انہوں نے مجھے ریمائنڈ کرایا کہ آپ کا پروگرام ہے تو کہیں اور لگا ہوا تھا. اب سب سے پہلے چیز یہ آپ نے بات پہنچ سی، ہاں وہ وقت آ سکتا ہے، وہ وقت اس وقت آ سکتا ہے جب یورپ کے پاکستانی جاگیں گے. ہم نے 60-70 سال آئین تو بنا، سب کچھ ہوا، 73 کا آئین بنا، لیکن آج میں پڑھ رہا تھا سورۃ نساء کی 58 آیت اور 135. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کرو خواہ اس میں تمہارے ماں باپ عزیزوں کو نقصان ہو، اور عدل و انصاف کرو. جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ آپ کے سامنے دیکھیں سینیٹر، انہوں نے پہلے بندوبست کیا ہوا آج سے 4-5 سال پہلے کہا کہ پیپل پارٹی نے پھر جیتنا ہے. یہ الیکشن جو ہے یہ کرپٹ ہے سسٹم ہے. اس سسٹم سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، بے آواز ہے. مشرف چلا گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. شاہ ایران چلا گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. حسنی مبارک چلا گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیبیا کا غدافی چلا گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 40-30 سال انہوں نے حکومت کی. پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ جو ایک جب ان کی لاٹھی چلتی ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی حالات بدلیں گے جب تک ہمارے یورپ کے پاکستانی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ ہم بھائی پیسہ بیچتے ہیں لیکن ہمیں حقوق چاہیے. آپ ہم ویسے میں چلے جائیں، آپ کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کمی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کیا لمبی بات کرتے ہیں. اور پاکستان میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے جب واپس ہوتا ہے. اب دیکھیے میں تھرسڈے کو فلائی کر رہا تھا تو مجھے ٹیلی فون آیا جو فلائٹ کینسل ہو گئی ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، جب آدمی لیٹ پہنچتا ہے مس کرتا ہے اس کو تو آپ چارج کرتے ہیں، جب آپ کینسل کرتے ہیں تو وہ آدمی کا کتنا نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سب ادارے کرپشن کی وجہ سے 8,500 روپے کی 4 سال میں کرپشن ہوئی ہے، بلین کی. 800 بلین نہیں، 1000 بلین نہیں، 8,500 بلین کی کرپشن ہوئی ہے یہ 4 سالوں میں. انہوں نے پہلے ہی بندوبست کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جیتنا ہے. وہاں جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، اسلامی نظام نہیں آئے گا جب تک، اور کوشش کے بغیر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے وہ حاکم تھے اور اللہ کی طرف سے نبی اور اللہ کو آپ نے پتھر باندھ کے خندقیں کھودی اور ڈیفنس کیا. ہم کرپشن کے خلاف ڈیفنس اسی وقت کر سکتے ہیں میرے بھائی جب تک ہم سیکریفائز نہیں کریں گے. قربانی باتیں میں بھی بہت کرتا ہوں، اور کلمہ جو ہے وہ تو طوطے کو پڑھاتے وہ بھی بہت بول لیتا ہے، لیکن جب تک مطلب ہی سمجھیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. بہت شکریہ کوکر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے. یہ جو آپ کی بات تھی کہ طوطے کو بھی کلمہ پڑھا دیں، تو بات وہی ہے کہ ہم لوگ بے حرمتی کرنے نکلے ہوئے ہیں. ہم اپنے دین کی ہدایات اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کے وہ جو تمام جو طریقہ کار ہے ہم اس کی بے حرمتی کرنے نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے پاس زندگی کا شاید یہی ایک سٹینڈرڈ رہ گیا ہے، یہی ایک معیار زندگی رہ گیا. یہ جانتے ہوئے بھی ہر روز ہم اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر بھی یہ بات سوچنے پہ ہمارا دل اور دماغ یہ بات کیوں نہیں مانتا کہ موت برحق ہے. میرے مرنے کے بعد جن چیزوں کا حساب ہونا ہے خدا کے لیے آج رات بیٹھ کر ایک کاغذ پر لکھ کے تو دیکھو کہ مرنا ہے. آنسر ملے یس تو پہلے لکھو کہ مرنے کے بعد پہلا سوال کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، تیسرا کیا ہوگا، وہ کون کون سے عمل ہیں جن سے تمہیں گزرنا پڑے گا. اور اس کے بعد اس کاغذ کو جب سامنے رکھ کے وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی دل تمہارا تسلی میں نہ آئے تو جا کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھنا، جناب کہ میں آج رات کو بیٹھ کر میں نے اپنے مرنے کے بعد کے یہ تمام عوامل لکھے ہیں جو کہ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، جو اللہ پاک کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اشارے جس نے زندگی میں مجھے بتائے کہ یہ مرنے کے بعد ہوگا، وہ سب کاغذ پہ اتارو. اور اللہ کے ماڈرن
لوگوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جا کر ایک دفعہ دیکھو اور محسوس کرو اس چیز کو شدت کے ساتھ کہ مرنے کے بعد جن چیزوں کے سوالات ہوں گے اکثریت میں، اس میں سب سے پہلے تمہارے اندر جو اکثریت میں جو سوال آئیں گے وہ تمہارے حقوق العباد ہیں، کیونکہ حقوق اللہ تو تمہیں معاف کر دیے جائیں گے، لیکن حقوق العباد کیسے معاف کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے جو پردیس کی زندگی اپنائی ہوئی ہے یہ بیسیکلی حقوق العباد سے فرار ہے. کیونکہ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، سب جانتے ہیں، پورا نظام یہ جانتا ہے جو اس پاکستانی کمیونٹی کا جو یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میری روٹس پاکستان میں ہے، میرا گھر پاکستان ہے، میری جن نسلوں سے میں پہچانا جا رہا ہوں، کہیں میں شاہ ہوں، کہیں میں قریشی ہوں، کہیں میں کچھ ہوں، کہیں میں چودھری ہوں، کہیں میں ملک ہوں، کہیں میں راجہ ہوں، جناب حضور خدمت والی، یہ سب کے سب جو نام اور یہ جو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ اتنے بڑے بڑے جو عہدے جو خاندانی رینک جوڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پاکستان سے ملے ہوئے ہیں، یہ یہاں کے کریٹڈ نہیں ہیں. تو یہ بات طے ہے کہ تمہاری اور میری روٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہے. تو حقوق العباد سے فرار کا یہ وہ ایک راستہ ہے. پیسے بھیج دینے سے کام نہیں چلے گا دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں. یہ یہاں سے پاکستان سرمایہ بھیج کر کام نہیں چلے گا. تمہیں اللہ کے اس حکم نامے کو ایک جنگ کی صورت میں اختیار کرنا ہوگا اور تمہیں جنگ لڑنی ہوگی اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر ہمیں اس نظام کو واپس لانا ہے جس نظام پر چل کر ہم اپنی 55 سال کے بزرگوں، بچوں اور بچیوں کی قسطوں کو بچا سکیں، جہاں پر ہم نوجوانوں کا قتل عام بچا سکیں، جہاں پر ہم نوجوان کے ہاتھ میں ہتھیار روک سکیں، اس کے ہاتھ میں کتاب دے سکیں، اس کو یہ بتا سکیں کہ زندگی میں اخلاقیات کیا چیز ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم نے ہمیں کتنا نقصان دیا، ان لوگوں نے ہمیں کتنا نقصان دیا. میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ میں نواز شریف کی بات کرتا ہوں، میں زرداری کی بات کرتا ہوں، میں اسفند یار ولی کی بات کرتا ہوں، میں الطاف حسین کی بات کرتا ہوں، میں مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت کی بات کرتا ہوں. میں نام لے کر ان کے لیے اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی منافقانہ عمل اس میں مترادف ہے. نہیں، میں ان لوگوں کے نام اس لیے لے کے بات کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ رسپانسیبل ہیں جو ہماری 25 سے 30 سال کی سیاست کی بنیاد ہیں. میں عمران خان کا نام کیوں نہیں لیتا کہ عمران خان تو 15 سال سے دھکے کھا رہا ہے، اب جا کر کہیں اس کا تھوڑا سا ہاتھ پاؤں سر نظر آیا ہے، لیکن پچھلے 25-30 سال کا حساب کون دے گا جو ہمارے پاس جاتی نہیں ہے انہی 5 پولیٹیکل پارٹیوں میں. میں کالر لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. میں طارق علی بول رہا ہوں. جی طارق بھائی، میں سے آپ کے پروگرام بڑی زبردست تنقید اور بڑی ڈیٹیل سے ساری چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ کم از کم کوئی آواز اٹھی ہے. لیکن سب سے بڑی پرابلم جو کبھی لوگ مینشن نہیں کرتے کہ لیاقت علی خان کو شہید، پولیٹیشنز کو اور اچھے پولیٹیشن کو شہید کیا گیا. یہ پاکستان آرمی had played a major role in dictatorship and corruption in Pakistan. اس بات کو لوگ جب تک نہیں مانیں گے، جب تک آرمی چینج نہیں ہوگی، پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمارے فوجی are great fighters but our generals have too much power. یہ بھائی، یہ ہم ہر فوجی کو سلام کرتا ہوں، لیکن یہ کرپٹ انگریزوں کا سسٹم، چیف آف آرمی اسٹاف از لائک ایوری باڈی، سر ڈر جائیں کوئی نہ ہاتھ. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارا 90% بجٹ اس ڈیفنس پہ جاتا ہے جو بالکل کنٹرول، ہمارے بنگلہ دیش کا سرنڈر، ہماری کشمیر کے لاسز آف دس ہیز ٹو چینج. پھر پاکستان چینج ہوگا. یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ غریب کو پاور دی جائے تاکہ ان کی ریفارم ہو اور آرمی کا بجٹ کم کیا جائے. پولیٹیشین کو خود سمجھ آ جائے گی یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ صرف پروٹیکٹ، اب کہ جی ہمارے پاس 5 گاڑی ہیں، بلٹ پروف کاریں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. خدا حافظ. بہت شکریہ طارق صاحب. بریک پہ چلتے ہیں اور طارق صاحب میں آپ کی سوال کا جواب ضرور دوں گا، بلکہ سوال نہیں ہے، آپ کی اپنا ایک سوچ ہے جس کو آپ نے آن ایئر کیا. میں ڈیفینیٹلی اس کا جواب ضرور دوں گا پروگرام کے بعد. کچھ حد تک آپ بالکل صحیح ہیں اور کچھ حد تک غلط نہیں کہوں گا، بلکہ کچھ حد تک آپ کچھ ہے پرابلمز. میں آپ کو بریک کے بعد انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس پولیٹیکل سسٹم سے ہمارے رویوں میں جو فرق آیا، ہمارے رویوں کے اندر جو تبدیلی آئی،
اس کی وجہ سے ہم کتنے بڑے گناہگار بن گئے، یہ بات بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. بریک پہ چلتے ہیں. ملک سے دور رہتے ہوئے ہر کسی کو کسی نہ کسی قسم کا امیگریشن کا کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہے. میں ہوں علی بخاری اور میں ہر منڈے